ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله لیوم القیامہ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ تقریر صحیح بخاری کے اختتام کے بعد سجائی گئی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک خدمت ہے صحیح بخاری. قرآن کریم کے بعد اس امت کے نزدیک جو سب سے معتبر احادیث کا مجموعہ ہے وہ ہمارے ہاں اختصار کے ساتھ صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد ان جیسی کوئی شخصیت تاریخ اسلام میں پیدا نہیں ہوئی. ان کے اساتذہ خود ان سے بڑے خوش تھے اور ان کے ایک استاد کہا کرتے تھے لو کان البخاری فی الصحابتی لکان عمر، کہ یہ تو امام بخاری ہمارے دور میں ہے، اگر یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہوتے تو ان کا مرتبہ عمر فاروق جتنا ہونا تھا. یہ ان کے اساتذہ کا ان کے بارے میں ایک حسن ظن. امام بخاری رحمہ اللہ بننا کوئی آسان نہیں ہے. کسی بھی شخصیت کے بننے اور بگڑنے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے والدین کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے والد گرامی جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پر زیادہ مشہور نہیں ہے، محدث وہ بھی تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ان کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میرے والد گرامی کو جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور امام صاحب نے یہ بات بڑے فخر سے بیان کی ہے کہ میرے والد صاحب نے جناب عبداللہ بن مبارک سے 2 ہاتھوں سے سلام لیا کہ ماں تہجد نہیں پڑھتی، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتی، بچوں کی خیر خواہی کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتی. یہ ماں تھی، تہجد پڑھتی اور تہجد میں دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے بخاری کو آنکھیں دے دے، میں اس کو تیرے دین کے علم کی تحصیل کے لیے لگا دوں. اب مسلسل اماں جی دعائیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، دعائیں کرتے جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں کی لاج رکھی کہ ان کی والدہ محترمہ کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام ملے. خواب کے اندر ان کی زیارت ہوئی اور کہنے لگی بیٹی اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی ہیں اور تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی.
امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ صبح اٹھتے ہیں، آنکھیں اللہ نے عطا کر دی ہے، پھر ماں نے اپنے وعدہ بھی پورا کیا. ماں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کرے گی، اسے میں دین کی طرف لگاؤں گی، یہ دین کا علم حاصل کرے گا، کتاب و سنت حاصل کر کے آگے پھیلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو ایسی آنکھیں عطا کر دی. 18-19 سال کی عمر تھی امام صاحب کی. امام صاحب نے اس وقت 12 جلدوں میں کتاب لکھی. 18-19 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہوے نے، جن کے کہنے سے امام صاحب نے صحیح بخاری لکھی تھی، اپنے استاد جی کو لکھا، استاد جی میں نے یہ کتاب لکھی ہے 12 جلد. وہ استاد کتاب لے کر وقت کے گورنر کے پاس گئے. علا اولی کا صحرا، حضرت میں آپ کو جادو دکھاؤں؟ کیا جادو دیکھنا ہے؟ ہاں دیکھنا ہے. کہا یہ کتاب دیکھو، جس بچے نے لکھی اس کی عمر 18 سال ہے. اتنی اللہ نے بینائی عطا کی. امام صاحب فرماتے ہیں میرے پاس دوپہر کو کتاب لکھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، رات کو میرے پاس چراغ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، چراغ اور اس میں کمزور ہو گیا تھوڑا سا. امام صاحب فرماتے ہیں میں رات کو اندھیرے میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب لکھا کرتا تھا. یہ ہے ماں کی دعا. نہ صرف آنکھیں دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا کی تھی کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ صرف چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتابیں لکھا کرتے تھے. اب یہ امام صاحب رحمہ اللہ ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے. آپ یہاں اگلا یہ معاملہ نوٹ کیجئے، امام صاحب کے ساتھ اس امت نے سلوک کیا کیا تھا. دیکھیں تاریخی واقعات ہیں، بالکل سچ. اور ہم خود دیکھیں ہم دین سکھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آج امام صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں تقریب منعقد کر لی. امام صاحب کی تعریف بھی ہو گئی، ان کا مقام مرتبہ بھی ہو گیا. اللہ نے کتاب قبول فرمائی. کہاں 230 ہجری سے پہلے کتاب لکھی ہے اور 1220-25 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ کتاب امت پڑھ رہی ہے. لیکن جیتے جی امام صاحب کی کتنی عزت تھی، کتنا مقام تھا. امام صاحب بغداد کے اندر تھے، پیچھے سے خط آتے ہمارے پاس آ جائے. اچھا بلا بندہ کہیں دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے جی قاری صاحب ہمارے پاس آ جائے، مول صاحب ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کی بڑی عزت کریں گے، بڑا مقام رکھیں گے، بڑا یہ دیں گے وہ دیں گے. امام صاحب بغداد کے اندر بیٹھے اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے مشورہ کیا کہ استاد جی مجھے خط آئے ہیں فلاں علاقے سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے دین کا کام کریں، یہاں آ کے دین کی خدمت کریں، میں آپ کے پاس آ کے دین کی خدمت کروں، ہمیں وہ بلا رہے ہیں بار بار. امام احمد نے فرمایا نہ بخاری کبھی نہ جانا، تمہاری قدر نہیں ہوگی، تمہاری قدر بغداد میں ہوگی کہ بغداد میں علماء کا اکٹھ تھا. اس وقت یحییٰ بن معین تھے، علی بن مدینی تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور بادشاہ امام احمد کے چاہنے والوں میں سے ہو گئے. امام احمد رحمہ اللہ نے روکا، لیکن امام زہلی رحمہ اللہ کا خط آیا تو امام صاحب رحمہ اللہ کہتے نہیں میں نے نیشابور جانا ہے. بھائیو پھر دیکھیں اس ولی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے. امام صاحب رحمہ اللہ وہاں نیشابور گئے، وہاں پر جا کر امام صاحب کی مجلس گرم ہو گئی، امام زہلی کی مجلس خالی ہو گئی. اب امام زہلی اس علاقے کے چودھری تھے، سردار تھے، بہت بڑے امام تھے، ڈنکا ان کا بچہ تھا. امام بخاری بیچارے پردیسی تھے، اجنبی تھے. کہاں وہ بلانے والے جب دیکھا کہ ہماری مجلس ویران ہو رہی ہے، امام بخاری کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیے. کیا ہم ایسا نہیں کرتے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے دینداروں کے ساتھ؟ عزیزوں ہم ایسا نہیں کرتے. مرنے کے بعد تو بڑا امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، اور جیتے جی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کبھی اس پہلو پہ بھی کبھی غور کر کے دیکھیے. امام صاحب رحمہ اللہ نیشابور سے بھی چلے گئے، جہاں جاتے وہاں طوفان بدتمیزی، وہاں الزامات، وہاں پر غلط قسم کی ناشائستہ گفتگو. امام صاحب رحمہ اللہ بولے بسرا سمیٹتے وہاں سے بھی نکل جاتے. کرتے کرتے امام صاحب رحمہ اللہ نے سوچا چلو یار ایک اور علاقہ ہے، وہاں سے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ساڑھی مسجد پہ آئیو، امام صاحب ہماری مسجد میں آ جائیں، خطیب صاحب ہمارے پاس آ جائیں، ہم دین کا کام کریں گے مل کر. امام صاحب رحمہ اللہ وہاں پر گئے رہنے کے لیے، وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں حدیث چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر. امام صاحب رحمہ اللہ ان ایام میں کہا کرتے تھے افسردہ ہو کر کاش میں نے امام احمد بن حنبل کی بات مان لی ہوتی. انہوں نے مجھے بڑا کہا تھا بخاری نہ جاؤ، تمہاری قدر نہیں ہونی، نہ قدروں میں نہ جاؤ، قدردانوں میں رہو.
امام صاحب رحمہ اللہ بہت یاد کر کر کے آہیں بڑا کرتے تھے، کاش میں نے ان کی بات مانی ہوتی۔ اب نتیجہ وہاں پہنچے تو امام صاحب بخاری پڑھا رہے ہیں، امام تھے، علم کی روشنی تھی، علاقے کے چودھری کو مسئلہ بن گیا، سارے کہا آ کے ٹیوشن پڑھاؤ۔ یہ مسئلہ امام بخاری کے ساتھ بھی عزیزوں ہوا، لیکن علاقے کا جو سردار تھا، جو چودھری تھا، وہ پھٹا ڈال کے بیٹھ گیا، اور یہی پھٹا امام داؤد کے ساتھ بھی ہوا، ان کو بھی مار پڑی۔ کتب الستہ کے وہ بھی ایک امام ہے۔ کئی علماء اس معاملے کے اوپر علاقے چھوڑ چکے، محدثین بڑے بڑے جن کے آج نام لیتے ہیں نا، سارے کا آرا کے بچے پڑھاؤ، ادھر نکلو تھے۔ اس حکمران نے جو علاقے کا چور سے کہنے لگا جی میرے گھر میں آ کے میرے بچے پڑھائے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ علم اس لیے نہیں سیکھا تھا کہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے میں ذلیل ہونا شروع کر، میں نے یہ علم عزت کے لیے سیکھا تھا، ذلت کے لیے نہیں سیکھا تھا کہ کسی کے گھر جا کے پڑھانا میری ذلت ہے۔ اسے کہا ٹھیک ہے پھر اس طرح کرے، آپ نہ پڑھائیں میرے بچوں کو گھر میں آ کر، مسجد میں پڑھائیں، لیکن میرے بچے لوگوں کے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ کے حجرے کے اندر پڑھیں گے۔ تو کسی نے کہا تھا نا میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، چاند لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ امام صاحب میرے بچے پڑھیں گے تو حجرے میں پڑھیں گے، علیحدہ پڑھیں گے، یہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب نہیں، میں علم تقسیم کرتے ہوئے غلط کام نہیں کر سکتا، تمہارے بچے پڑھیں گے یہی بیٹھ کے پڑھیں گے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، ورنہ میرے کوئی نہیں پڑھانا۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے رہنا رہے ورنہ نکلے یہاں سے، آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ امام بخاری کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور امام بخاری اتنے دل برداشتہ ہو گئے، ان کے شاگرد محمد بن یوسف الحلوری فرماتے ہیں امام صاحب اتنے دل برداشتہ ہو گئے، اتنا دل دکھا ان کا اس بات سے، وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا یا اللہ تیری زمین اتنی وسیع ہے، بخاری کے رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی نہیں، مجھے موت دے دے، میں نے زندہ ہی لینا ہے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا امام لوگوں کے رویوں سے تنگ آتا ہے، اللہ سے موت مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیسے ستایا، کیسے تکلیف دی۔ آج میں اور آپ دیکھوں کہیں ہمارا یہ رویہ تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کی دوڑ لگ رہی ہے، کبھی کسی کی دوڑ لگ رہی ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے دین چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے موت مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے وہ حدیث سامنے رکھی، اور صحیح بخاری کے اندر یہ مسئلہ بھی لکھا کہ جب حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اپنے بس سے باہر ہو جائیں، تو بندہ دعا کر سکتا ہے یا اللہ جب تک میری زندگی ہے اچھی مجھے دے ورنہ مجھے اٹھا لے۔ امام صاحب نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، 28 رمضان کا واقعہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اتنا کہا یا اللہ تیری زمین اتنی بڑی، بخاری کے لیے رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، بخاری کے لیے رہنے کی جگہ کوئی نہیں۔ آج علامہ البانی نے صحیح کہہ دیا، علامہ البانی نے ضعیف کہہ دیا، اور کبھی دیکھا علامہ البانی کے ساتھ اس امت نے سلوک کیا گیا تھا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہیں ایک جگہ پہ رہ بھی نہیں سکے ساری زندگی، جہاں جاتے تھے وہاں سے نکال دیتے، جہاں جاتے وہاں سے نکال دیتے۔ بالکل یہی حشر اس امت نے 30-50 سال پہلے علامہ البانی کے ساتھ بھی کیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے موت مانگی، یا اللہ مجھے موت دے دے، 2 دن نہیں گزرے امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ عرض جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ دیکھیے امام صاحب رحمہ اللہ کا نام ہے، وہ لوگ جو ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، جس نے امام بخاری کے خلاف بغاوت کی، شور شرابہ کیا، مجلس میں تانے مارے، یا جس حکمران نے امام صاحب کو مجلس سے نکالا تھا، شہر سے نکالا تھا، آج کون اسے جانتا ہے؟ آج اگر دنیا جانتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا نام جانتی ہے، لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کسے پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ امام احمد رحمہ اللہ کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے تھے؟ آج کون اس بندے کا نام جانتا ہے جس کے کہنے پہ امام مالک رحمہ اللہ کے منہ کے اوپر سیاہی مل کر بازاروں میں گھما کے ذلیل کروایا گیا تھا؟ کس کو اس بندے کا پتہ ہے جس نے امام ابو داؤد کو مارا تھا، امام شافعی کو پٹوایا تھا، امام ابو حنیفہ کو جیل میں پھینکا تھا؟ آج دنیا جانتی ہے تو ان لوگوں کو جانتی ہے جنہوں نے دین کا کام کیا۔ آج دنیا کو ان کا پتہ ہے۔ آج اگر آج دنیا ان کا نام بھی لیتی ہے تو اچھائی کے ساتھ نہیں لیتی، برائی کے ساتھ لیتی ہے۔ عین ممکن ہے
لوگوں کے دل اس وقت بھی تڑپتے ہوں گے امام بخاری کے لیے، جب امام احمد کو کوڑے پڑتے ہوں گے لوگ اس وقت بھی چیختے ہوں گے، لیکن کسی میں جرأت اظہار نہیں تھی، دل ہی دل میں برا بلا کہتے ہوں گے، دل ہی دل میں امام صاحب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن آج آپ عزیزو دیکھ لیں، ان میں سے جس بندے کا نام آتا ہے کوئی اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا، لیکن صبح ہوتی ہے کروڑوں لوگ، لاکھوں بچے اور بچیاں صبح صبح صحیح بخاری کھول کر کم از کم 1000 دفعہ 100 دفعہ روزانہ ایک کلاس میں امام بخاری رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری ایسے نہیں بنتے، اللہ کے بندوں بنانا ہے نا تو امام صاحب رحمہ اللہ کی سیرت بھی اپناؤ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ماں باپ کی طرح ماں باپ بھی بن کے دکھاؤ۔ اگر اس کے حلال کھلاؤ گے، باپ اس کے حلال کھلائے، ماں تہجد کے اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اس کی اولاد بڑی صحیح نکلے گی۔ اور یہ ہے گفتگو کا ایک ٹکڑا، اور آخری ٹکڑا جو آخری حدیث ہے یہ بڑی اہم ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس دور میں ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا آسان اور عام فہم بات کرنے کی کوشش کروں جو میری بھی سمجھ میں ہے، میرے بھائیوں کی سمجھ میں بھی آئے۔ بڑا پرفتن دور تھا، تاریخ اسلامی میں ایسے پرفتن دور بڑے ہی کم ہیں، بڑے فتنے تھے اس دور میں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، کسی نے امام صاحب سے پوچھا تھا کہ جب امام احمد کو کوڑے پڑے تھے آپ کہاں پر تھے، آپ نے کیا کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا، وقت تو ایک ہی ہے نا، استاد ہے امام صاحب کے، امام احمد کوڑے پڑ رہے ہیں، بغداد بھی تھا، بغداد میں کوڑے پڑتے تھے روزانہ چوک میں کھڑے کر کے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کیا دین کی خدمت کی؟ آپ کا کوئی نام نہیں آتا، آپ کا کام نہیں آتا، آپ بولے نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تکلیف مجھے بھی بڑی ہوتی تھی جب استاد جی کو مار پڑتی تھی، لیکن میں گھر میں بیٹھ کر خلق و افعال العباد ایک کتاب لکھا تھا، 2 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے جس میں تمام فتنوں کا رد کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے دور میں جہاں دیگر مسائل اٹھے نا، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی تھا عقل نہیں مانتی۔ اب وزن اعمال ہے، اعمال کا وزن ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترازو میں تولیں گے، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں اقوال تولے جائیں گے، جو ہم بولتے ہیں یہ تولا جائے گا، ہمیں تولا جائے گا، ترازو کے اندر رکھ کر ہمیں تولا جائے گا، ترازو کے اندر رکھ کر عبادات تولی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے بھائی تولا تو اسے جاتا ہے جو چیز نظر آتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن کیسے ہوگا؟ آج کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، صرف نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس دور میں بھی کچھ عقل کے مارے ہوئے لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی نظر نہیں آئے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر آخر میں ایک حدیث بیان فرمائی جو ہم آگے چل کے تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں، ہلکے ہیں، زبان میں کہنے بڑے آسان ہیں، لیکن اللہ کے وزن میزان میں بڑے وہ بھاری اور بھرکم ہیں۔ اب وزن اعمال ہوگا، اس دور کا ایک مسئلہ تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، امام صاحب رحمہ اللہ مانتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اس دن وزن کا ہونا بالکل برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جس کا وزن اعمال کا والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو مجھے ہی مارے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جس کا کمزور نکلا ہے اس کا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کہ وزن اعمال ہے۔ اب بھائی جو وزن اعمال ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ 4 طرح ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ پہلا جو اعمال ہوگا، اعمال کا وزن کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل دے دیں گے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کیسے ہو جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اعمال کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو عمل کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حسن صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے نا
تو قبر میں ہو ناکی، وحشت، دہشت، اندھیرا، بندہ ایسے گھبرا کے اچانک اٹھتا ہے، گھبراتا ہے، ایسے کر کے دیکھتا ہے، اسے وہاں ایک بڑا خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے. کہتا من انت، او بھائی آپ کون ہے؟ وجہک الذی یاتی بالخیر، تیرا چہرہ تو بڑا کوئی اچھا چہرہ لگتا ہے، تو شکل سے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. وہ جو اچھا معلوم ہوتا ہے، شکل معلوم ہوتی ہے، وہ جو جسم بن کے آتا ہے، وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جو وزن ہونا ہے نا، ان کو شکل دے دیں گے. وہ نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں عمل بن کر آئے گا. اور فرمایا ایسے جو بدبخت اور بدکار ہوگا، وہ پہلے ہی گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا، اس کو پتا آج میری ڈپریشن ہونی ہے، چترول ہونی ہے، میں نے بڑے برے کام کیے تھے. اسی گھبراہٹ میں اٹھے گا، قبر میں اندھیرا ہوگا، ہلکا سا بڑا گندا سا چہرہ نظر آئے گا. وہ اسے کہے گا من انت، تو کون ہے؟ وجہک الذی یاتی بالشر، تیرا چہرہ کسی گندے کا چہرہ لگ رہا ہے، تیرا خبیث کا چہرہ لگ رہا ہے. تو پھر بندہ یا جسم جو بھی ہوگا وہ بول کے بتائے گا انا وعملک الخبیث، میں تیرا گندا عمل ہوں. عزیزو، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزن ہوگا. کس طرح ہوگا؟ بس اوقات اللہ تعالیٰ رمضان کو، حج کو، زکوٰۃ کو، روزوں کو، نمازوں کو شکل کے سامنے پیش کر دیں گے. اور کبھی کبھار انسان کا اپنا وزن بھی ہوگا. یہ بھی ممکن ہے میرا آپ کا وزن ہو جائے. پہلی شکل تو یہ ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال کا وزن کرتے ہیں. اور دوسری شکل کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا وزن کرتے ہیں. انسان کا وزن ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں نے خواب دیکھا. اور آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوا کرتا ہے، حقیقت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا اور مجھ محمد کو ایک پلڑے میں، انبیاء کے علاوہ. بھائی انبیاء کی بات کی تو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میری پوری امت کو، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا. اللہ نے مجھے ایک پلڑے میں رکھا، میرا ایمان پوری دنیا کا ایمان سے زیادہ نکلا. اور آپ نے صاف فرماتے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو ایک پلڑے میں رکھا، ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا. ابو بکر کا ایمان میری پوری امت کے اکیلے ایمان سے زیادہ نکلا ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اللہ نے میری پوری امت محمدیہ کو مجھے ابو بکر کے علاوہ ایک پلڑے میں رکھا، عمر کو ایک پلڑے میں رکھا. آقا علیہ السلام فرماتے عمر کا ایمان میری پوری امت کے ایمان سے زیادہ تھا. یہ کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھار اعمال کو شکل دے دیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھار کیا کریں گے؟ جب وزن کرنا ہوگا انسان کا وزن کر لیں گے. وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب السواک بن علیہ، ان کا لقب ہی یہ ہے. خدمت گزاروں کو بھائی بھاگ لگتے ہیں. خدمت گزارتے جناب عبداللہ بن مسعود، آپ نے ساتھ اسلام کی جوتیاں اٹھانی، اللہ کے حبیب علیہ السلام اسلام کے لیے مسواکیں تیار کر دی. آقا علیہ السلام عبداللہ ذرا مسواکیں تو چڑھ کے اتارو یار. وہ ذرا باریک پنڈلیوں کے مالک تھے، باریک پنڈلیاں تھی، کمزور تھے، مضبوط نہیں تھے. جب درخت کے اوپر چڑھے نا وہ مسواکیں اتارنے کے لیے، ہوا تیز چلی اور ہوا تیز چلنے کی وجہ سے عبداللہ کی پنڈلیاں ہل گئی. کمزور آدمی تھے نا تو ذرا دھکا لگ گیا ہوا سے. اور میں مدینہ میں رہا، مجھے پتا ہے مدینے کی ہوا بڑی تیز ہوتی ہے. جب چل جاتی ہے نا ایک دفعہ پھر وہ دھکا مارتی ہے عام آدمی کو، کمزور آدمی کو. بندے کا وہ بیلنس نہیں رہتا، وہ بندہ گرنے والا ہو جاتا ہے. تو عام بندہ زمین پہ چل رہا ہو تو گرنے والا ہو جائے، اور ایک بندہ درخت کے اوپر بڑی مشکل سے پاؤں رکھ کے کھڑا ہو، کوئی چیز پکڑی ہوئی نہ ہو، اس کے لیے ذرا بیلنس اپنا آپ کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں ہلی، صحابہ اکرام ہنس پڑے. آپ سنا تعجبون، اللہ کے بندو تم عبداللہ کی پنڈلیوں کو کمزور سمجھ کے ہنس رہے ہو. اللہ کی قسم، اللہ کا جو میزان ہے جس میں اللہ نے اعمال کو تولنا ہے، اللہ کے اس میزان کے اندر عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے. کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو انسان کا وزن کر لیں گے. اور تیسری شکل ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انسانوں کا وزن، اللہ چاہیں گے تو انسان کا جو نامہ اعمال اللہ اس کا وزن کر لے گا. اللہ جسموں کا وزن کر لے گا جیسے اس کی مرضی ہے.
وہ آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی، میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے چلاؤں. وہ جو حدیث آتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک میری امت کا آدمی لا جائے گا لا رؤوس الخلائق، پوری دنیا اکٹھی ہوگی، بڑا گناہ گار، کتنا گناہ گار ہوگا؟ فرمایا اس کے برائیوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر رجسٹرڈ ہوں گے، اور ہر رجسٹرڈ کہاں تک ہوگا؟ جہاں تک اس کی نگاہ جائے، پلے کوئی بھی نیکی پلے نہیں ہوگی، اور آئے گا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بالکل سامنے آئے گا، بیچارہ گھبرایا ہوا پریشان آئے گا. اللہ پوچھیں گے بھائی یہ تیرے اعمال ہیں، تو نے کیے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے کیے ہیں. اللہ فرمائیں گے هل ظلم كتبتي المحافظون، مجھے یہ بتاؤ جو میرے دو محافظ تھے دائیں بائیں بیٹھے، کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں کر دی انہوں نے تیرے ساتھ؟ ممکن ہے تیرے گناہ کم ہو، اس نے زیادہ لکھ دی ہو، ممکن ہے تیری کوئی نیکی ہو، نیکی لکھنے والی نہ لکھی ہو. یا اللہ نہیں، بالکل صحیح ہے. حل عندک حسنہ، کوئی اچھا کام زندگی میں کیا ہے؟ کلا یا ربی، یا اللہ زندگی میں کبھی اچھا کام کوئی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے یاد کر شاید کوئی کیا ہو، کہ یا اللہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے بلا عندنا لک حسنہ، نہیں نہیں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ہم ظلم نہیں کرتے. اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میری نیکی؟ کون سی نیکی؟ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، مجھے کچھ یاد کراؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، بولا یا اللہ اتنے بڑے بڑے میرے گناہ 99 رجسٹرڈ، ہر آسمان تک ہر پہنچا ہوا ہے، سارے صفحے پر ہیں، سنبھالے نہیں جا رہے. یہ چھوٹی سی پرچی ما هذه البطاقہ، یہ چھوٹی سی پرچی یہ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یار تول تو لینے دے، تو اپنی سناتا جا رہا ہے، تول لینے دے. اللہ کے اسلام فرمائے جب اس پرچی کو کھولا جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پرچی ایک پلے میں رکھیں گے، 99 گناہوں کے دفاتر کو، رجسٹروں کو ایک پلے میں رکھیں گے. تو میں جب 99 گناہوں کے دفتروں کا اس ایک پرچی سے مقابلہ ہوگا، وہ پرچی جیت جائے گی، دفتر رجسٹر سارے کے سارے ہار جائیں گے. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ چاہے تو اعمال کو شکل دیتے، اللہ چاہے تو جسموں کا وزن کر لے، اللہ چاہے تو قول کا وزن کر لے، جیسے یہ روایت ہمارے پاس آ رہی ہے. اللہ چاہے تو ایک نیکی کو کاغذ کی شکل میں لکھ کے اس کا وزن کر لے. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ جو زبان سے ہم ادا کرتے اس کا بھی وزن کرے گا. امام صاحب یہی فرماتے ہیں اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور انسان جو زبان سے کہتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا. امام صاحب اس کے لیے ایک روایت لے کر آئے، امام صاحب رحمہ اللہ وہ روایت لے کر آئے. یہاں تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں کہہ دوں گا شاید سمجھ آ جائے. امام صاحب رحمہ اللہ پہلی حدیث بھی غریب لے کر آئے اور آخری حدیث بھی غریب لے کر آئے. غریب ہم اصول حدیث میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند کے کسی طبقے میں بس ایک بندہ رہ جائے. پہلی روایت میں بھی ایسا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی ہے، اور آخری روایت بھی غریب ہے. کس لیے لے کر آئے؟ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام کا آغاز ہوا تھا نا تو اجنبی تھا، کوئی اسے نہیں پوچھتا تھا. جب اسلام کا انتہا ہونی ہے، قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے بھی اسلام اجنبی ہو جانا ہے. عجیب و غریب چیزیں ہیں. بھائی امام صاحب رحمہ اللہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لے کر آئے ہیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں، دو جملے مراد ہے بھائی، دو جملے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، بڑا ہلکا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میزان ہے نا جس میں وزن اعمال ہوگا اس میں بڑے بارے. امام صاحب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں، ذہن سازی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا وزن بھی کریں گے. آخری گفتگو میں ایک اور جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی سی ذکر اذکار کے حوالے سے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو اس کو تسبیحات کہا جا سکتا ہے.
تسبیحات کئی ایک طریقے سے پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ ان تسبیحات کا فائدہ بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس لیے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. سبحان میں اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف ہے. اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شریف سے پاک ہے. اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات کا بیان ہے. اب اس کے فائدے کیا ہے عزیزو؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے جب کوئی مشکل دور نہ ہوتی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی کسی کے سر کے اوپر آ جائے، مشکلات میں گر جائے، کہیں راستہ کوئی نہ نکلے، اللہ کی تسبیحات کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات دے دے. جناب یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادى فی الظلمات. اللہ فرماتے ہیں اندھیروں میں پھنسے ہوئے یونس علیہ السلام ابا قید الفلک المشحون، وہ بھاگے وہاں سے ناراض ہو کر قوم سے، اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے. کشتی ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے کوڑا ڈالا، جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لوگ کہیں نہیں آپ کیسے ہو سکتے، آپ تو بہت اچھے ہیں. کہا نہیں میں ہوں جس کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے، میری وجہ سے ہی مسئلہ ہے، مجھے پھینکو. اللہ فرماتے اس نے اندھیروں میں آواز دی. اندھیرا کون سا اندھیرا تھا؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیڑ کے اندر تھے مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا، ظلمات. اللہ فرماتے یونس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، ندا دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے یونس نے اعتراف کیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی کر بیٹھا تھا، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری میں تسبیح بیان کرتا ہوں، مجھے یہاں سے بچا. اللہ فرماتے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر جناب یونس علیہ السلام اللہ فرماتے تسبیح نہ کرتے، میری پاکیزگی بیان نہ کرتے، قیامت تک میں نے مچھلی کے پیٹ میں رکھنا تھا. اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، راستہ کوئی نہیں ملتا، کوئی راستے سارے سمندری فضائی آسمانی لوگوں کے راستے ٹوٹ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ بحمدہ کہیں، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ اس سے نجات دلائے گا. اور ہماری پریشانیاں ذہنی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انسان ہے گھبرا جاتا ہے. امام صاحب رحمہ اللہ بھی بڑے تکلیفیں سہتے تھے اور ان کے بڑے اذکار کتابوں میں مشہور ہے جو امام صاحب ان تکلیفوں میں کیا کرتے تھے. وہ آیت قرآن کی بار بار پڑھا کرتے تھے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے. یہ تسبیحات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. مکہ کے مشرک بہت ستاتے تھے، خاکے بناتے، گالی گلوچ کرتے، صحابہ کو تکلیف دیتے، آپ نے ساتھ اسلام کو ستاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. پیغمبر ہمیں پتا ہے یہ بڑی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، آپ ذہنی ٹینشن بھی لے لیتے ہیں، آپ بڑے کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں. کیا کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تم کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. یہ تسبیحات کا اور تسبیحات کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو تھکن کا تمہارا سارا علاج ہی دور ہو جائے گا. یہ تسبیحات کا فائدہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادی محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا وہ تشریف لائی. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بی بی سنا ہے آپ کے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ نے والد غلامی کو ایک غلام ہمیں دے دے، گھر کے کام ہو جائیں گے، گھر کے کام کاج کروا لیا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی نا تو آپ نے ساتھ اسلام گھر میں نہیں تھے تو واپس آ گئی. سیدہ عائشہ کو بتا دیا کہ ابو آئے تو میرا پیغام دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے ساتھ اسلام میں گھر میں چلے گئے. پتا چلا بیٹی کہتی ہے چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں زخم آ گئے ہیں، گھر کے کام کاج کرنا بڑا مشکل ہو گئے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. کوئی غلام دے دے جو گھر کے کام کر لیا کرے گا. آپ کے پاس آئے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جناب سیدنا علی فرماتے ہیں ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، آپ گھر میں چلے گئے، ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئے. غربت کا یہ عالم تھا کہ چادر بھی دو بندوں کو پوری نہیں آ رہی تھی. کہتے سر پہ لیتے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پہ لیتے سر ننگا ہو جاتا تھا.
اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹی کے پاس تشریف فرمائے، بیٹی فاطمہ تمہارا پیغام مل گیا تھا، میں تمہارے پاس ایک اور چیز لے کر آیا ہوں، کیا تم یہ چاہتی ہو نا اللہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے؟ ہاں جی ابو جی یہی چاہتی ہوں۔ کہا بیٹا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہاری ساری تھکن دور کر دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں تھکن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ تسبیحات شروع کر دیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آخری بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی پیاری چیز لگتی ہے، یہ جو تسبیحات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس لیے پیاری لگتی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصل میں توحید ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری جو مسئلہ لے کر آئے ہیں نا وہ توحید کا مسئلہ ہی لے کر آئے، کتاب التوحید۔ یہ بے شک تھوڑی سی مشکل ہے، اہل علم کے لیے آسان ہے، عام لوگوں کے لیے دشوار ہے، تھوڑی سی پڑھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک مشکل ہو سکتی ہے۔ تو جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھی ہے نا، جو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے، اصل میں وہ امام بخاری کی کتاب التوحید کو آسان ہی کیا ہوا ہے، تقریباً وہی مسئلے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو امام صاحب رحمہ اللہ نے مشکل انداز سے بیان کیے ہیں، انہیں اپنے زمانے کے مطابق آسان انداز سے بیان کر دیے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ توحید آخر میں لے کر آئے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پہ جو آخر تک قائم رہے گا وہی بچے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جہاں امام بخاری کو پڑھیں وہاں امام بخاری کو سیکھیں، اللہ کے بندے وہاں امام بخاری کا عقیدہ بھی ثابت رکھیں۔ امام صاحب آخر میں جان بوجھ کے کتاب التوحید لے کر آئے، اور کتاب التوحید کے اندر بھی امام صاحب رحمہ اللہ نے، میں نے شروع میں عرض کیا جتنے بدعتی فرقے تھے، اس طرح کے لوگ تھے، امام صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام کی نا بے کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بندے محدث بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا ضرور کریں جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، انہیں اس طرف لگائیں۔ دیکھیں امام صاحب کے اور بھی بھائی تھے، امام بخاری کے والد کی اور بھی اولاد تھی، والدہ کی اور بھی اولاد تھی، لیکن آج کسی کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتا ہے، کس لیے کہ امام صاحب کو زندہ کیا ہے، مرنے کے بعد دین نے زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے جو کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔